امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی تہران پر شدید بمباری، بندر عباس میں ریڈیو اسٹیشن پر حملہ ہوا ہے اور ایک شخص جان سے گیا ہے۔ ارومیہ میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ ایرانی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے ایران بھر میں شہری علاقوں پر حملوں کی اطلاعات بھی ہیں۔ تو امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی تہران پر شدید بمباری جاری ہے۔ بندر عباس میں ریڈیو اسٹیشن پر حملے میں ایک شخص جان سے گیا ہے۔ ارومیہ میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران بھر میں شہری علاقوں پر حملوں کی اطلاعات ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر جوابی وار، میزائل داغ دیے، صہیونی ریاست میں ایک بار پھر سے سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام، تل ابیب سمیت کئی شہروں میں میزائل گرنے کی اطلاعات۔ ایرانی حملوں سے گھروں کو نقصان پہنچا، گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی وزارت دفاع کا بھی 7 میزائل گرنے کا دعویٰ۔ ابوظبی میں میزائل کا گرنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا ہے۔ تو ایرانی حملوں سے گھروں کو نقصان پہنچا ہے، گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے اور ابوظبی میں میزائل گرنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کا بھی 7 میزائل گرانے کا دعویٰ۔ ایران کا اسرائیل پر جوابی وار جاری، میزائل داغ دیے ہیں اور صہیونی ریاست میں ایک بار پھر سے سائرن بج اٹھے ہیں۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ ایرانی حملوں سے گھروں کو نقصان پہنچا ہے، گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ 7 میزائل گرانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے سعودی وزارت دفاع کی جانب سے، جبکہ ابوظبی میں میزائل کا گرنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا ہے۔ تو تل ابیب سمیت کئی شہروں میں میزائل گرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے اور ایرانی حملوں سے گھروں کو نقصان بھی پہنچا ہے، شدید نقصان پہنچا ہے۔ میزائل داغ دیے ہیں ایران نے اسرائیل پر اور یہ جوابی وار دیا گیا ہے ایران کی جانب سے، اور صہیونی ریاست میں ایک بار پھر سے سائرن بج اٹھے ہیں۔ میزائل گرنے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں تل ابیب سمیت کئی شہروں میں، اور ان میزائل کی وجہ سے گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے، گاڑیوں میں بھی آگ بھڑک اٹھی ہے، جبکہ 7 میزائل گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے سعودی وزارت دفاع کی جانب سے۔ ابوظبی میں بھی میزائل گرا ہے جس میں ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے۔ تو ایران کی جانب سے جوابی کارروائیاں جاری ہیں، اسرائیل پر یہ جوابی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، میزائل داغ دیے ہیں، سائرن بج اٹھے ہیں۔ صہیونی ریاست میں ایک بار پھر سے تل ابیب سمیت کئی شہروں میں میزائل گرے ہیں اور یہ اطلاعات باقاعدہ طور پر موصول ہوئی ہیں، اور ان میزائل کی وجہ سے گاڑیوں میں بھی آگ بھڑک اٹھی ہے، گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی حملوں سے یہ نقصانات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، عالمی معیشت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ موجودہ بحران 1970 کے تیل بحران سے بھی بدتر قرار دیا جا رہا ہے۔ ایشیا میں ایندھن کی کمی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ سربراہ عالمی توانائی ایجنسی کا ایسا بتانا ہے، ضرورت پڑی تو مزید ذخائر مارکیٹ میں لائے جا سکتے ہیں۔ سربراہ IAEA کا ایسا بتانا ہے، بحران کا سب سے بڑا حل آبنائے ہرمز کھولنا ہے۔ سربراہ IAEA کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث تیل کی تجارت متاثر، سعودی آئل کمپنی آرامکو نے اپریل میں سپلائی محدود کر دی ہے۔ ایشیائی خریداروں کو صرف عرب لائٹ خام تیل ملے گا۔ آرامکو کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی آئل کمپنی آرامکو نے اپریل میں سپلائی محدود کر دی ہے اور آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث تیل کی تجارت متاثر ہو چکی ہے۔ ایشیائی خریداروں کو صرف عرب لائٹ خام تیل ملے گا۔ آبنائے ہرمز مکمل کھلوانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ یورپی یونین کی ایران و خطے کے ممالک سے رابطے، عباس عراقچی سے توانائی تنصیبات اور آبنائے ہرمز پر گفتگو ہوئی ہے۔ یورپی یونین سربراہ خارجہ پالیسی کی ترکی، قطر اور جنوبی کوریا سے بھی مشاورت ہوئی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کا ایران کے ہرمز تنصیبات مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی وزیر خزانہ کا فوجی کارروائیوں کے تسلسل کا اندیا۔ امریکہ پہلے ہی ایران کی صلاحیتوں کو تباہ کر چکا ہے، اور امریکی وزیر خزانہ کی جنگ کوریج کے حوالے سے میڈیا پر بھی تنقید۔ تو امریکی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ امریکہ پہلے ہی ایران کی صلاحیتوں کو تباہ کر چکا ہے۔ امریکہ کا ایران کے ہرمز تنصیبات مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اندیا دیا گیا ہے کہ امریکی وزیر خزانہ کا فوجی کارروائیوں کے تسلسل کو انڈیا باقاعدہ طور پر اس بات کا دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کی جنگ کوریج کے حوالے سے بھی میڈیا پر تنقید دیکھی گئی۔
فرانسیسی صدر کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خلیجی ممالک پر ایرانی حملے ناقابل قبول قرار۔ فرانس کا سعودی فضائی دفاع میں تعاون کا اعادہ۔ عرب میڈیا ایسا رپورٹ کر رہا ہے۔ G7 اور خلیجی تعاون کونسل کے درمیان رابطے بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں کا آبنائے ہرمز کی بندش پر تشویش کا اظہار۔ آبنائے ہرمز عالمی شپنگ کی بحالی کے لیے ضروری قرار۔ دونوں رہنماؤں کا آبنائے ہرمز کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا آبنائے ہرمز کی بندش پر آبنائے ہرمز عالمی شپنگ کی بحالی کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا آبنائے ہرمز کے لیے اقدامات پر اتفاق ہوا۔ ہائی آکٹین پر لیوی میں 200 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب 100 کے بجائے 300 روپے فی لیٹر لیوی وصول کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ حکومت کو ماہانہ 9 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ اس رقم سے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ لگژری گاڑیوں میں استعمال فیول پر لیوی بڑھنی چاہیے۔ اعلامیے کے مطابق اس فیصلے سے پبلک ٹرانسپورٹ اور ہوائی جہازوں کے کرایوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہائی آکٹین کی فی لیٹر قیمت 333 روپے 88 پیسے سے بڑھ کر 533 روپے 88 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ دیگر خبروں میں بات کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ میں انجیکشن کی تیسری ڈوز لگا دی گئی ہے۔ پروسیجر پمز اسپتال کے آپریشن تھیٹر میں 22 اور 23 مارچ کی درمیانی شب مکمل کیا گیا۔ پروسیجر مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹرز نے بانی کی صحت تسلی بخش قرار دی، جس کے بعد انہیں رات گئے ہی واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ پمز اسپتال کی طرف سے جاری اعلامیے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی آنکھ میں انجیکشن لگانے کا پروسیجر پمز کے شعبہ امراض چشم کے سربراہ ڈاکٹر عارف خان اور الشفا آئی ٹرسٹ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر ندیم قریشی نے کامیابی سے مکمل کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو سخت سیکیورٹی میں رات گئے پمز اسپتال لایا گیا۔ انجیکشن سے پہلے اور پروسیجر مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کی صحت کو تسلی بخش قرار دیا اور 1 گھنٹہ اسپتال میں ٹھہرانے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی آمادگی سے تیسرا انجیکشن لگایا گیا اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ علاج کے معیار اور مانیٹرنگ کے اصولوں کو بھی پیش نظر رکھا گیا۔ ان اکابرین نے دنیا کا پہلا ایک عظیم الشان اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی، تو آج ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں۔ آج ان سب کی جد و جہد کو ہم خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں اور آج ہم مل کے عہد کریں کہ جو بنیاد ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے رکھی تھی، اس کی منزل ابھی آگے ہے، اور وہ بنیاد تھی اس خطے کو، مملکت خداداد پاکستان کو معاشی، معاشرتی اور سیاسی طور پہ استحکام دیں، تمام زبان، کلام، لسان سے بالاتر ہو کر کے دنیا کو بتائیں کہ ہم عظیم الشان ملک ہیں۔ آئیں، آج سے 14 سال بعد 2040 آنے والا ہے، مل کے ہم آج سے تیاری کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس کی خوابوں کی تعبیر دیں گے، اور یہی آج کا پیغام ہے، یہی آج کے دن کا عنوان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن کو سلامت رکھے، تا قیامت آباد رکھے، آپ کے گھروں میں خوشیاں لائے، آپ کے لیے سلامتی ہو، تاکہ ہمارے سیاسی اکابرین کی ارواح خوش ہو کہ ان کے بعد ان کی نسلوں نے ان کی امانت کو سنبھال کے رکھا۔ یہی آج کا پیغام ہے۔ میرے طرف سے بہت بہت شکریہ۔